السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج پاکستان سمیت کچھ بین الاقوامی خبروں پر اپنا تجزیہ دیں گے، لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارے ویلاگ پسند آتے ہوں تو آپ براہ کرم ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنی جو رائے ہے وہ آپ ہمیں ضرور دیں، کیونکہ رائے جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ساری جو ویلاگز ہوتے ہیں، جو بھی ساری معلومات ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کی رائے جو ہے نا وہ اہم ہوتی ہے، اور اپنے جو ایشوز ہیں ان کو بھی آپ ضرور ڈسکس کیا کریں۔ اچھا، اس میں آج پہلے تو ایک چیز میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جو افسوسناک خبر جو ہے، مجھے آج ویلاگ کرتے ہوئے تھوڑا سا دکھ بھی ہے بہت، اور بہت زیادہ میں افسردہ بھی ہوں، اس لیے کہ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے اس کو تو کوئی بھی نہیں روک سکا، اور آپ نے دیکھا کہ مختلف مقامات پر عدالت انصاف کا بھی فیصلہ آ گیا، اقوام متحدہ نے بھی کہہ دیا، سب نے کہہ دیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی نے کسی کے کان پہ، وہ کہتے ہیں نا، جوں بھی نہیں رہیں گی۔ اور غزہ کے اندر جو ہے 50,000 سے زائد لوگوں کو، یہ جھوٹ بولتے ہیں یہاں پہ سارے کے سارے جتنے بھی آپ کے ذرائع جو ہے نا، اب غلط بتاتے ہیں۔ مور دین 50,000 کے جو ہے نا کیجویلٹیز جو ہے نا شہید ہو چکے ہیں، مور دین 50,000۔ یہ تو وہ بتاتے ہیں جو آزاد ذرائع، وہ کہتے ہیں کہ مور دین، اس کا مطلب میں نے ان سے پوچھا کہ مور دین سے آپ کی کیا مراد ہے، وہ کہتے ہیں کہ مائٹ بھی ہے 70,000 تک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو غزہ کے اندر اتنی ہو چکی ہے، اور اس کے بعد اب رفح کا جو ہے آپ دیکھیں کہ آپریشن جو ہے وہ رفح کے اندر بھی شروع کر دیا، اور جب سے انہوں نے رفح پہ حملے شروع کیے ہیں، ہم تو خیر کہہ ہی رہے ہیں، ہماری تو خیر جو ہماری جو ہے، جہاں جہاں ہماری بین الاقوامی سطح پر جہاں پر ہماری ایک اپروچ ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، تبادلے بھی ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اصل طاقت ہے اس وقت، جو 57 اسلامی ممالک ہیں، وہ خاموش ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ وہ دیکھیں، آج بھی وہ یہی صورتحال ہے، سعودی عرب کے وزراء خارجہ ہوں یا دوسرے تیسرے ہوں، وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب دو ریاستی فارمولہ، دو ریاستی فارمولہ۔ بھائی وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ دو ریاستی فارمولہ آپ کدھر لے کے جائیں گے؟ وہ دیکھیں آپ دو ریاستی فارمولہ، آپ حملے تو بند کروا نہیں رہے۔ آج نتیجہ کیا ہوا ہے رفح کے اندر؟ آپ دیکھیں انہوں نے کتنا وزنی 2,000 کلومیٹر کا وزن بم پھینک دیا وہاں پہ، اور وہ 2,000 کلو وزنی بم انہوں نے پھینکا، اور وہ بتایا جا رہا ہے یہ چھپا رہے ہیں۔ میں نے وہاں سے پتہ کیا، وہ کہتے ہیں یہ کلسٹر بم ٹائپ کی کوئی چیز ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ فوراً ہی جل جاتا ہے، انسان بھی جل جاتا ہے، جو کچھ بلڈنگز وغیرہ، جو کوئی بھی انفراسٹرکچر ہے وہ سب میلٹ ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے وہاں انسانوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اور وہ کیمپ پہ انہوں نے پھینکا ہے۔ یعنی جو ہتھیار ساری دنیا کے اندر استعمال کرنا ممنوع قرار دیے گئے ہیں، اسرائیل ان کو جو ہے استعمال کر رہا ہے، لیکن کسی بھی مسلم ملک کے اندر یہ نہیں ہمت کہ کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے عدالت انصاف کو وائلیٹ کیا ہے، آپ نے اقوام متحدہ کے اس کو وائلیٹ کیا ہے۔ ہم آپ کے لیے اپنی جو ہے تمام فضائی حدود کو بند کر رہے ہیں، آپ کے جو ہے ہم جتنے بھی اثاثے ہیں ہم ان کو ضبط کر رہے ہیں۔ کسی بھی مسلم ملک کے اندر یہ ہمت نہیں ہے، سعودی عرب سمیت۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی آج فرما رہے ہیں دو ریاستی حل، بھائی جہنم میں چاہے دو ریاستی حل، جہاں ریاست کی حل اب کیا کریں گے؟ وہاں مسلمان تو سارا ختم ہو جائے گا۔ جب وہ لاکھوں وہ ختم ہو جائیں گے، ان کی اگلی نسلیں ختم ہو جائیں گی، تو دو ریاست میں کون رہے گا؟ وہ ریاست پھر اسرائیل کے پاس ہی رہے گی۔ یہ دو ریاستی حل کی بات نہ کریں، بات اس وقت ہونی چاہیے، اور یہ امریکہ کی سب امریکن پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں، اور یہی بات ہم نے کہی تھی اور کہہ رہے ہیں ہم تقریباً کئی عرصے سے۔ ہم نے پھر جو دوسرے ہیں اپنے چین ہیں یا جو روس ہیں، ان کے ذرائع سے ہم نے کہا کہ بھائی خدا کے واسطے آپ جو ہے ان کو اکٹھا کریں، ان کو نکالیں نہ کسی طریقے سے اس عذاب سے۔ وہ تو عمران خان جب کوشش کرنے لگا تھا، یہاں پہ OIC کا اجلاس ہونے لگا تھا، سارے معاملات ہونے لگے تھے، عمران خان جب اکٹھا کرنے لگا تھا تو اس کو اٹھا کے انہوں نے وہ بقول زرداری کے کھڈے لائن لگا دیا انہوں نے۔ تو اب کم از کم یہ جو ہے اس طرح اتنا ظلم ستم ہو رہا ہے، تو اب وہ سننے میں آیا ہے کہ چین پھر پس پردہ جو ہے متحرک ہوا ہے، اور اس نے عرب ملکوں کو دوبارہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ابھی ملاقاتیں ہوئی تھیں، کچھ پیغامات مجھے بتایا گیا کہ پیوٹن کے بھی گئے ہیں، پیوٹن سے بھی جب بھی ملے تھے اپنے بحرین کے، اور یہ جو ان کے امیر ملے ہیں، ملاقات ہوئی ہے، پھر اس کے بعد وہ بیجنگ گئے، وہاں پر بھی کچھ باتیں ہوئی۔ تو اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی طرف نہ دیکھا جائے صرف، سعودی عرب تو ٹھیک ہے ان کا ایک اپنا ایک ہے جو بھی اپنا سیٹ اپ مسلم دنیا کے حوالے سے، لیکن اگر کوئی بھی جو ہے ملک اس وقت آگے بڑھ گیا اور بڑھ کے آ کر جو ہے اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی بھی اگر اس وقت مسلمانوں کی مدد کے لیے اگر کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر مسلمانوں کی ہمدردیاں بھی اس طرف ہوں گی۔
یہ کچھ ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ مطلب عرب ممالک کے علاوہ بھی کچھ مسلم ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی یہ پیوٹن سے اور صدر شی سے جو ہے نا یہ ریکویسٹ کی گئی تھی، تو جس کے نتیجے میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 7 یا 8 عرب ملکوں کے وزرائے خارجہ آج پہنچ رہے ہوں گے یا پہنچ جائیں گے، وہ چین پہنچیں گے اور وہاں پر بیٹھ کے بات ہوگی۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، اتنا ہمیں دکھ ہے کہ مسلمان ممالک کو، مسلم ریاستوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی ہر چیز سے مالا مال کیا ہے، لیکن مسلمان مر رہے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں، ہم صرف ایک ہی آواز آتی ہے، تو 2 ریاستی حل ہونا چاہیے، اور غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کو تو خیر میں کسی چیز میں گنتا ہی نہیں نا، پاکستان تو اس وقت سب سے پہلے جو ہے شامل ہے اس تمام معاملات کے اندر، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے وہاں پہ مغرب کی ماں کے اوپر رہ رہا ہے، امریکہ کی چھوٹ کے اوپر، اور پاکستان آلریڈی پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے مغرب کی گود کے اندر۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر فلسطین کے حوالے سے اگر بات ہوئی تو یہاں پر بھی لوگوں کو کے اوپر گاڑیاں چڑھا دی گئیں اور ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور وہ لوگوں کا کس قدر نقصان ہوا، اور جو مارا پیٹا جاتا ہے جیلوں میں اٹھا کے صرف ایک آواز اٹھانے کے اوپر۔ تو پھر یہ کیا مسلمانوں کا حال ہوگا؟ اس سے مسلمانوں کا مستقبل آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے، اور خود جب امریکہ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے تو امریکہ اپنے لیے تو سارے قوانین بھی دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ اب چین کے ساتھ معاملات خراب ہونے لگے، امریکہ کے ان کو نظر آ رہا ہے کہ تائیوان کے مسئلے کے اوپر چین لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، تو فوری طور پر جو ہے نا دوسرے 2 ممالک کو اپنی جگہ سے کھڑا کروا کے وہاں پہ سنگاپور کے اندر یہ ارینجمنٹ کر رہے ہیں لائٹ آسٹین کی، اور سننے میں آیا ہے کہ جو چین کے جو 1-2 وزیر دفاع ہیں، اور ہو سکتا ہے چینی افواج کے، ابھی فائنل نہیں ہوا، ہو سکتا ہے چینی افواج کے سربراہ جائیں یا وزیر دفاع جائیں، وہ بھی آئیں، جو بھی آئیں، تو وہاں پر بیٹھ کے جو ہے امریکہ ان سے فوری طور پر بات چیت کرنا چاہتا ہے، تاکہ فوری طور پر جو جنگ کا جو معاملہ ہے نا اس کو تائیوان کے اندر ٹالا جا سکے، اور وہ امریکہ جو ہے پوری جو ہے نا ادھر مغرب جو ہے پوری کوشش کے ساتھ جو ہے نا ادھر مسلمانوں کا جو معاملہ چل رہا ہے نا اسرائیل کی پشت پناہی کر سکے، کیونکہ اگر وہاں پر آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر اس وقت اگر چین کے ساتھ اگر جنگ لگ جاتی ہے، مثال کے طور پر امریکہ کی اگر جنگ لگ جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر امریکہ یہاں کمزور پڑے گا۔ کہاں کمزور پڑے گا؟ مشرق وسطیٰ میں کمزور پڑے گا، مشرق وسطیٰ میں کمزور پڑے گا تو اس میں اسرائیل کمزور پڑے گا، یعنی دنیا کے اندر پسے پڑتا ہے، اتنی زبردست سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مسلم دنیا کے پاس نہ تو کوئی ڈپلومیٹ ہے اور نہ کوئی ان کا کوئی تھنک ٹینک ہے، بس وہ ہر جو ہے بس مغرب کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور مغرب سے ہی سارے کے سارے جو ہے ڈکٹیشن لیتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی تباہی کا باعث ہے۔ بہرحال اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کا اقدام جو ہے کسی حد تک یورپ بہت بہتر جا رہا ہے۔ یورپ نے اس وقت آپ دیکھیں ناروے نے اور اسپین نے اور کئی ممالک نے، آئرلینڈ نے نہ صرف فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے، اور بلکہ ان کی طرف جانب اور بھی کہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے آج رفح کے اندر جو بم پھینکا ہے انہوں نے، جس سے کہ آگ لگی ہے، 200 پاؤنڈ وزنی جو بم انہوں نے پھینکا ہے، اور 200 پاؤنڈ بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ 500 پاؤنڈ بھی ہو، کوئی پتہ نہیں، اب تو کسی چیز کا پتہ نہیں، کیونکہ میری وہاں پہ اس حوالے سے بات نہیں ہو پائی، لیکن جو لبنان سے ہمارے ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ 200 پاؤنڈ وزنی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بم ہے وہ بتاتے ہیں بقول ان کو کہتے ہیں کہ کلسٹر بم ٹائپ کی کوئی چیز ہے، جس سے گرتے ہی نا آگ لگ جاتی ہے، اور فوری طور پر بچنے کا کوئی اس میں احتمال نہیں ہوتا، لیکن امریکہ کی طرف سے فی الحال کوئی مذمت نہیں آئی ہے، بس وہ یہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم امداد روک دیں گے، ہتھیار روک دیں گے گاگے گی کی بات چل رہی ہے، امیجیٹلی جو ہے نا فوری طور پر نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ حملے روک دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہے بہرحال یہ صورتحال ہے، اور بہرحال جرمن سمیت اور کئی ممالک نے اس پہ، جرمنی میں بھی آواز اٹھائی ہے اور کئی ممالک نے آواز اٹھائی ہے۔ اب جرمن کی ذکر ہے تو بتا دوں، جرمن میں آج ویسے ان کا جو ایک 75 سالہ جو ان کا جو آئین ہے، اس حوالے سے آج وہاں سیلیبریشن ہو رہا ہے، 75 سال ہو گئے ہیں ان کے آئین کو بنے ہوئے، تو اس کی اب یوں کہہ لیں کہ مطلب ایک سالگرہ ہے کہ آئین ان کا بن چکا ہے، 75 سال سے آئین ان کا کامیاب چل رہا ہے، اور وہ اپنے آئین کے تحت اپنی قوم کو، اپنے ملک کو انصاف دے رہے ہیں، ایون دو کہ وہاں پہ جو کوئی پاکستانی ہے، جو کوئی بھی ہیں جو جرمن رہتے ہیں، پاکستانی نژاد بھی ہیں، ان کے لیے بھی وہی برابری کے حقوق ہے، تو وہاں پہ جو ہے آج بڑا اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اسی سیلیبریشن کے دوران یہ جو کچھ غزہ کے اندر جو رفح میں جو کچھ ہوا ہے، اس کو بڑے افسوس کے ساتھ لوگوں نے سنا ہے، اور وہاں پہ جو پاکستان کی جو فیڈریشنز ہیں اور سارے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں نے اس چیز کے اوپر بڑا افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے کہ خوشی کے موقع کے اوپر ان کو بڑی افسوسناک خبر سننے کو ملی ہے۔ بہرحال یہ ایک صورتحال تو فی الحال چل رہی ہے۔ ادھر روس کی، یوکرائن کی بھی جنگ زبردست چل رہی ہے، روس جو ہے بڑی تیزی سے جو ہے مطلب خارکیو کو تقریباً فتح کرنے کے قریب ہے، اور سارے معاملہ جو ہے دنیا کے اندر جو ہے نا مطلب کہیں بھی مطلب کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی، اور نہ ہی ہمارے ملک پاکستان کے اندر کوئی اچھی خبر آ رہی ہے۔ پاکستان کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی جو سارا سلسلہ چل رہا ہے وہ بھی سب مغرب کے کہنے پہ چل رہا ہے، وہ حالات جو ہے دن بدن اس میں کشیدگی ہوتی جا رہی ہے۔ حالات کی بہتری کے لیے عمران خان نے تو بڑی کوشش کی ہے، ابھی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن حالات کے اندر بہتری نہیں آ رہی۔ وہ تو کہہ رہے ہیں وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے، میں نے آپ کو کل بتایا تھا وہ بات کرنے تیار ہے۔ بھائی بات آپ نے کیا کرنا ہے، ان کا مینڈیٹ دیں، ان کے ساتھ آ جائیں، معاملہ صحیح کر لیں۔
لیکن وہ راضی نہیں ہو رہے تھے. لیکن اب جیسے جیسے کشیدگی آتی جا رہی ہے، ججوں کی بغاوت بڑھتی جا رہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہو رہی ہے اس میں کہ جو ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے یہ چینل آپ کو کہتا رہا کہ عمران پر جتنے مقدمے بنے ہیں، میں نے کیا کہا تھا، سب سیاسی بنیاد پر ہے. میں نے کہا تھا کہ اگر حقیقت کے اندر آپ ان کا ٹرائل کریں گے تو سب مقدمے ختم ہونے لگیں گے. جب ججوں نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جب ججوں نے دیکھا، ہمارے منصفوں نے دیکھا خاص طور پر کہ عوام کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، عوام مر رہی ہے اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو نتیجتاً کیا ہوا کہ قاضیوں نے بھی آواز اٹھائی، ججوں نے آواز اٹھائی، ججوں نے بغاوت کی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اب لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہوا. تو جب لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہوا تو اس میں سب سے بڑا جو انصاف کا متقاضی ہے وہ عمران خان ہے، ان کی فیملی ہے، بشرا بیگم ہے، اور تمام پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد اور دوسروں کا بھی آہستہ سے نمبر آئے گا جن کے ساتھ اس ملک میں ناانصافی ہو رہی ہے. اب دیکھیں وہ جو گمشدہ لوگوں کا معاملہ ہے، اس پہ جسٹس اختر کیانی نے کتنا زبردست لیا. تو آپ کو ایسی چیزوں سے بہت زبردست تبدیلی نظر آئے گی. تو اس تبدیلی سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ایک ہائبرڈ سسٹم جو انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا تھا، امریکی بہادر نے جو یہاں پاکستان کے اندر، کیونکہ امریکہ چلا رہا ہے پاکستان کو، میں تو کھل کے کہتا ہوں پاکستان کو امریکہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، یہ دونوں مل کر چلا رہے ہیں، یہی دونوں چلا رہے ہیں. باقی یہ سیاست ویاست، یہ جمہوریت عمری سب دکھانے کی ہے، ساری ڈکٹیشن ملتی ہے ان کو. تو نتیجہ کیا ہے کہ جب یہ سارا مسئلہ ہوا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی، اور اب ان کو بیک فٹ پہ آنا پڑا ہے، کیونکہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم فوجی عدالتیں بنا دیں گے، عمران خان کو بھی پھانسی دیں گے، 8-10 لوگوں کو اور پھانسی دے دیں گے. تو وہ آپ دیکھیں کہ ججوں میں جب بغاوت ہوئی تو پھر جو سپریم کورٹ کے اوپر بھی دباؤ آیا. اب سپریم کورٹ بھی ابھی تک تھوڑا سا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پاس خبریں ہیں، اپنے الفاظ میں آپ کو خبریں دیتا ہوں میں، کہ سپریم کورٹ بھی اس پر ڈاماڈول ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے کچھ جو منصف ہیں ہمارے، پتہ نہیں وہ کوئی ہیں منصف ہمارے، کوئی مجھے نام نہیں پتا ان کا، آپ لوگوں کو شاید پتا ہوگا. وہ پہلے انہوں نے بات کی تھی کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے، اور مغرب کا جو بھی ایجنڈا ہے اس کو لے کے چلیں گے، لیکن ان کو نظر آ رہا ہے کہ معاملہ اب یہ جو ہے نا بیل منڈے نہیں چڑھنے والی. تو وہ بھی پھر اب وہ پریشان ہو گئے، وہ باہر جا کے آگے پیچھے بیٹھ گئے. حالانکہ بیٹھنے کا اس وقت ان کا ٹائم نہیں تھا، اس وقت تو ان کو جو بیچ میں انہوں نے چھٹیاں کی تھیں ہمارے بڑے منصف نے، ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت پاکستان میں رہتے اور پاکستان کے اندر رہ کے، بہرحال وہ آ گئے ہوں گے، آ جائیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سے ججز جو کھڑے ہوئے ہیں نا، تو میں پاکستان کے اندر بڑی تبدیلی آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اب نتیجہ کیا ہوا کہ اسی کی وجہ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جب گنڈا پور ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور حق انصاف کی بھی انہوں نے بات کی، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ انصاف ہونا شروع ہوا، عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی نظر آئی، تو ظاہر ہے پھر دباؤ آیا. میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ جب تک دباؤ نہیں آئے گا، جب تک عوام نہیں نکلے گی، آپ کام نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ سارے کام پریشر کے تحت ہو رہے ہیں، ہائبرڈ ہے، اوپر سے مسلط کیا ہوا ہے. تو مسلط چیز کو توڑنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے، پاور چاہیے ہوتی ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ جو بات چیت ہوئی، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کچھ معاملات درست ہوئے ہیں. آج محسن نقوی کے ساتھ بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے، اور اس بات چیت کے اندر یہ ہوا ہے کہ آپ کو ریلیف مل رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، سائفر کیس بھی تقریباً اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، تو شاخانہ کے اندر بشرا بی بی کی اور عمران خان کی بریت آ گئی ہے. تو کہا ہے جن کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، محسن نقوی تو آپ کو پتہ ہے کسی کے نمائندے ہیں نا فرشتوں کے، تو فرشتوں نے ان کے ذریعے کہلوایا ہے. کل میں ساری ڈیٹیل دے چکا ہوں کہ کیسے وہ عمران خان کے پاس گئے اور کیا کیا باتیں ہوئی. تو آج جو پریس کانفرنس سے پہلے یہی بات ہوئی تھی کہ دیکھیے جناب، آپ نے جو کہا تھا کہ یہ کیس بھی ختم کر دو، یہ بھی جھوٹا، وہ بھی جھوٹا، وہ بھی ہم کرتے جا رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ بھی ذرا تھوڑا سا نرم رویہ دکھائیں، ساتھ آئیں، بیٹھ کے معاملات کو درست کریں. کیونکہ پاکستان جس نہج پر اب پہنچ چکا ہے نا، اب میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بالکل رسک نہیں لینا چاہیے. یہ تو اچھا، اس وقت حکومت جو ہے نا بالکل پھنس چکی ہے، اس لیے جو ہے نا اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے عمران خان کے ساتھ اب تھوڑے سے معاملات کو لے کے آگے چل رہی ہے. لیکن کچھ لوگ ابھی بھی، دیکھیں پھر میں اشارہ کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، کچھ لوگ، کوئی ایک دو شخصیات ہو سکتی ہیں، وہ اس تمام صورتحال کے عمران خان کے ساتھ بات کرنے پر سخت ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر بھی میں نے پہلے نا کہ تقسیم ہے ان کے اندر، اور ساتھ میں ان کے حکومت بھی ہے. حکومت مسلسل وہ کہہ رہی کہ نہیں جی، عمران خان کے ساتھ یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے کوئی نرمی نہیں برتی جائیے. وہ دیکھیں آج انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن نکال دیا، وہ نیب کو جو 14 دن سے 40 دن کر لیا. وہ نیب نے کام کیا کیا جو 14 دن سے 40 دن آپ نے کیا؟ حکومت تو ٹوٹل مسلسل ناکام ہے. حکومت کا یہ صرف کام رہ گیا ہے کہ مطلب کیا کہتے ہیں، وہ عمران خان کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے قانون سازیاں کرے، اور کیا کہتے ہیں قرض لینے کی صرف بات کرے. قرضے کی بات ہو رہی ہے، آئی ایم ایف نے سارا بجٹ آپ کا بنایا ہوا ہے، آئی ایم ایف نے اتنا زبردست آپ کے اوپر قرضے لگا دیے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو پھر آج جا کے دوبارہ وہ وزیر خزانہ ملے امریکن سفیر سے، اور ان کو ہاتھ پیر جوڑے، ان کو کہا کہ جناب یہ تو جس طریقے سے آپ نے بنایا ہے اس کے اندر کچھ نرمی پیدا کروائیں، کچھ بات کریں. یہ سارا مسئلہ اسی لیے ہوا ہے. ہر چیز کے اندر جب بھی آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر، جب کبھی بھی مطلب کوئی بحران کی افیت ہوئی تو ہم فوری طور پر امریکن سفیر سے ملتے ہیں، کیونکہ ہمارے تو مائی باپ تو وہی ہے نا.
تو وہ امریکن سفیر سے مل کے ان کے ساتھ ساری پالیسی طے کی. عوام کی تو کوئی فکر ہی نہیں کر رہا, عوام تو بیچارے پریشان ہے. عوام کو تو وہ حال ہے کہ بیچارے دن کو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پانی کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں, اور جب رات ہوتی ہے تو بیچارے بجلی کی تلاش میں دھکے کھاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا صورتحال انتہائی افسوسناک ہے. بہرحال یہ کہ اب عمران خان صاحب نے بھی دیکھ لیا ہے کہ معاملات ایسا ہے, تو انہوں نے بھی اب ڈٹ گئے ہیں. وہ ان کو نظر آ رہا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام ان کے سات کھڑی ہے, ان کو پتہ ہے کہ ریاست اس طرح نہیں چلے گی. اور کچھ لوگ جو ہیں جو سمجھدار ہیں ریاست کے اندر بھی, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں, عمران خان صاحب سے بات چیت کریں اور عمران خان کو اعتماد ملیں. اب چند لوگ جو نہیں ہیں وہ ان کو یا تو پھر علیحدہ ہونا پڑے گا, یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پھر ان کا بھی بعد میں کوئی حساب کتاب ہوگا ضرور, کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ معاملہ تو اس طرح چل نہیں سکتا. اور پی ایم ایل جو ہے ویسے بھی, اچھا پی ایم ایل اس تمام صورتحال میں پریشان ہے کہ بھئی اگر عمران خان کے ساتھ اگر سیٹ اپ ہو جاتے تو کیا ہوگا, اگر عمران خان دوبارہ آ جاتے ہیں یا مینڈیٹ اگر واپس ہو جاتا ہے تو پی ایم ایل کی تو ویسے ہی چھٹی ہو جائے گی. تو اب فوری طور پر یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ نواز شریف آ کے دوبارہ وہ جارحانہ رویہ اختیار کریں. اب وہ جارحانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے کل ان کی وہ ہو رہا ہے سارا معاملہ صدارت کا, تو ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کل صدارت سنبھال لیں مسلم لیگ کی, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے پھر وہ وہاں سے جو ہے فائرنگ کرنا شروع کر دیں بیٹھ کے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا سلسلہ ہے. بہرحال یہ کہ پاکستان کے حالات, جیسے میں نے کہا نا کہ حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں, بالکل اس کے اندر کوئی بھی سدھراؤ کی حالت نہیں ہے, نہ کہیں سے کوئی آ رہا ہے. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, نہ کہیں سے کوئی انویسٹمنٹ. یہ چھوڑ دے ساری بکواس باتیں کہ اس نے 10 ارب دینا, نہ کسی نے 1 ارب روپے بھی آپ کو نہیں دینا. پاکستان میں اس وقت تک سرمایہ کاری نہیں ہوگی جب تک کہ ملک کا استحکام نہیں ہوگا, اور ملک کا استحکام اسی صورت میں ہوگا جب تک آپ عمران خان سے وہ اعتماد میں لیں گے, اور عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کے ساتھ جب تک آپ مذاکرات نہیں کریں گے, آپ کے ملک کے اندر استحکام نہیں آئے گا. یہی آخری بات ہے اور یہی حقیقت ہے. اس حقیقت کو شاید غالباً اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے بھانپ لیا ہے, لہٰذا اسی وجہ سے سننا یہ ہے کہ پس پردہ اب جو ہے بات چیت ان کی شروع ہوئی ہے. دیکھتے کیا صورتحال ہوتی ہے. اگلا جو ہے 3 جون 5 جون تک جو ہے معاملات بڑی تیزی سے صورتحال سامنے ہوگی, یا ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی. الفاظ ذرا غور کیجیے گا, 5 جون تک یا ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی, جو بھی صورتحال ہے 5 جون تک آپ کے سامنے آ جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.